کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں رحمت سحر، اور رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج آپ اس سلسلے کا 4تھ کوارٹر فائنل ملاحظہ کریں گے، اور آج بھی مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے 3 کنٹسٹنٹس مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ حسن تقاریر ہوگا، اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 معروف شخصیات سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ان کچھ لوگوں میں 3 معروف شخصیات، 3 علمی اور ادبی شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما رحمت سحر جو ٹرانسمیشن ہے ہماری، اس کے لیڈنگ ہوسٹ ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچر بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، اور ہمارے جوری پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں جناب رئیس احمد، تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ جو موضوع ناظرین آج منتخب کیا گیا ہے بہت خوبصورت اور اہم موضوع ہے، بادشاہ نہیں بادشاہ گر، یعنی کہ آج ہمارے یہ کنٹسٹنٹس ہمیں استاد کا مقام بتائیں گے۔ یقیناً دین اسلام نے استاد کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ہم اگر دیکھیں تو دیگر جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ سب کے سب اگر کہیں سے مینوفیکچر ہو کر آتے ہیں تو وہ فیلڈ کون سی ہے، وہ پروفیشن کون سا ہے، وہ استاد کا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ از دا پروفیشن دیٹ مینوفیکچرز ریسٹ آف دی پروفیشنز۔ تو اس اہم موضوع پر کس انداز سے اپنا کانٹینٹ ہمارے کنٹسٹنٹس تیار کر کے لائیں یہ دیکھنا ہے۔ پہلے کنٹسٹنٹ آج کے 4تھ کوارٹر فائنل کے محمد حنزلہ تشریف لائیں، جامعہ تجوید القرآن سے ان کا تعلق ہے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا، ٹائمر اسکرین پر موجود ہے، اور آج بھی آپ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، عین ممکن تھا کہ آج میں کسی گمنام گلی کے موڑ پر کچرے کے ڈھیر سے اپنی بقا کا ایندھن تلاش کر رہا ہوتا، یا پھر مفلسی کے ہاتھوں مجبور کسی ریڑھی کے سائے تلے زمانے کی تلخیوں کا نوحہ پڑ رہا ہوتا۔ لیکن میرے نصیب کی آوری دیکھیے کہ آج میں اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کرشمہ میرا نہیں، یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال میرا نہیں، بلکہ اس کیمیا گر کا ہے جو استاد کہلاتا ہے۔ جناب صدر، اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہر وہ لمحہ جو سورج بن کر چمکا۔ اگر آپ زیادہ نروس ہو رہے ہیں تو دوبارہ سے شروع کر لیں کانفیڈنٹ کے ساتھ، صحیح ہے؟ کانفیڈنٹ ہو کر شروع کریں، شاباش، بسم اللہ۔ علی وقار، عین ممکن تھا کہ آج میں کسی گمنام گلی کے موڑ پر کچرے کے ڈھیر سے اپنے ایندھن کا بقا، اگر امام جہاں سے آپ کو صحیح یاد ہے وہاں سے شروع کر دیں، کوئی بات نہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، کم آن۔ اگر امام شافی اپنے علم و فقہ کی آسمان کا درخشندہ ستارہ بنے تو وہ امام مالک کی تربیت کے نتیجے سے کہ کھلتا نہیں ہے در کوئی فریاد کے بغیر، فن کوئی آتا نہیں استاد کے بغیر۔ شکریہ۔ فن کوئی آتا نہیں استاد کے بغیر۔ اچھا، آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہ تیسرے نمبر پر بٹھا دیں، کنفیوز کیوں ہو گئے آپ؟ کوئی بات نہیں، ناظرین ہوتا ہے، جبکہ آڈیشن انہوں نے کلیئر کیا، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہت اچھی پرفارمنس دی، لیکن کوارٹر فائنلز کا بہرحال ایک پریشر ہوتا ہے۔
کہ بھائی بہت زبردست تقریر. اور گزشتہ جتنے پروگرامس رئیس بھائی ہوئے وہ ماشاءاللہ بڑے دمدار تھے, بڑے کانٹے دار تھے. تو ایک پریشر بہرحال بچے لے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. ٹھیک ہے, استاد نے یہاں تک پہنچا دیا اور استاد انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے آپ کو اور ترقی کریں گے. آپ مسکراہٹ لائیں واپس, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, یہ زندگی ہے اور اس میں نشیب و فراز آتے ہیں. مقابلے ہیں, مقابلے میں ایسا ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے پہلا قدم بہت اچھے سے بڑھا لیا, آگے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عروج دے گا انشاءاللہ. سیکنڈ کنٹسٹنٹ محمد حسن, اسلامیہ کالج سکھر سے ان کا تعلق ہے, تشریف لائیں. اور دیے گئے موضوع بادشاہ نہیں بادشاہ گر, یعنی استاد کا مقام پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر ذی وقار, ہر ذی شعور اور صاحب روح اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ تاریخ انقلاب کا حقیقی سبب اس کے مرکزی کردار کا تخلیق کار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں بذات خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. صدر ذی وقار, آئینہ تاریخ میں جلوہ گر تمام بادشاہ گروں کی صف میں اول نام ابدی معلم انسانیت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, کہ جن کی تربیت نبوی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی ہیبت سے تخت قیصر و کسریٰ لرز اٹھے. کہ صدر ذی وقار, ابو بکر صدیق کا منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ کرنا اور بقائے دین کے لیے تلوار اٹھانا پیغمبر انسانیت کی بادشاہ گری نہیں تو اور کیا تھی. کہ عمر فاروق کا 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنا اور اپنے آپ کو بے زباں حیات کے لیے جواب دہ سمجھنا تربیت نبوی نہیں اور کیا تھی. کہ عثمان بن عفان کا قرآن کو جمع کرنا اور اسلامی خلافت کو وسیع دائرے تک پھیلانا تربیت نبوی نہیں تو اور کیا تھی. کہ علی ابن ابی طالب کا فتنوں سے مقابلہ کرنا اور حسن و حسین کی کردار سازی کو بخوبی انجام دینا پیغمبر انسانیت کی نسل سازی نہیں تو اور کیا تھی. کہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب بادشاہ گری کی اعلیٰ مثال نہیں تو اور کیا ہے. کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بادشاہ گروں کی وقت تخت نشینوں سے بدرجہ اعلیٰ ہوتی ہے. صدر ذی وقار, تو سکندر اعظم کی بلندیوں کے پیچھے ارسطو کے ذہن کا وجود, عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ کے پیچھے شیخ ادیب بالی کی تربیت کا دخل, جلال الدین رومی کی شخصیت کے پیچھے شیخ شمس الدین تبریزی کی روحانیت کا اثر, کہ قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد کے پیچھے آق شمس الدین کے یقین کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی نقیب انقلاب بادشاہ نہیں بادشاہ گر ہوا کرتے ہیں. کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دوسری تقریر بحسن خوبی اختتام پذیر ہوئی اور میں سمجھتا ہوں ججز کو بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ وہ ہمارا کنٹسٹنٹ تھا. ایک ایسا مقابلہ گزرا کہ جہاں تینوں ہی کنٹسٹنٹس نے ایسی تقاریر کی کہ ہمارے ججز کے مارکس یہ بتا رہے تھے کہ تینوں کو ہی کوالیفائی کرنا چاہیے, لیکن بہر صورت دو نے کوالیفائی کیا. ان کا ایک مارک کم تھا لیکن ان کو ہم نے پھر وائلڈ کارڈ سے انٹری دی. لیکن آج انہوں نے ایک اچھی تقریر کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارے منصفین کا فیصلہ بالکل درست تھا. بہرحال تیسرے کنٹسٹنٹ آخری آج کے 4تھ کوارٹر فائنل کے ارحم ملک, جن کا تعلق جامعۃ الانور سے ہے, تشریف لائیے. اور دیے گئے موضوع یعنی بادشاہ نہیں بادشاہ گر, استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اگر ایک استاد کا فیض نظر مدینہ کے چبوتروں پر بیٹھے اصحاب صفہ کو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں سے بے نیاز کر سکتا ہے تو سوچئے اس معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شاہی کا عالم کیا ہوگا. جی ہاں جناب والا, جب ابو بکر کی صداقت اور عمر کی عدالت آدھی دنیا پر حکمرانی کرتی ہے تو دراصل وہ اس بادشاہ گر ہی کا کمال ہوتا ہے جو خود تو مسند بوریا پر بیٹھتا ہے مگر اپنے شاگردوں کو زمانوں کا تاجدار بنا دیتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ جب تربیت یافتہ غلاموں کی ٹھوکر سے ایوان لرزتے ہوں تو اس استاد کے مقام کا اندازہ لگانا
انسانی عقل سے بالا تر ہو جاتا ہے، جس نے مٹی کے ذروں کو اٹھایا اور افلاک کا حکمران بنا دیا، کہ بناتا ہے جو ذروں کو ستاروں کا ہم سفر۔ اس کائنات میں ہے وہی استاد بادشاہ گر، اس کائنات میں ہے وہی استاد بادشاہ گر۔ وقت کی آندھیوں نے ان جابر حکمرانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے، جنہوں نے اپنی بقا کو محض محلات کی اونچی فصیلوں اور لشکروں کی کثرت میں تلاش کیا، کیونکہ حقیقی دوام تو ان ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے جو قوموں کے ذہنوں کی آبیاری کر کے انہیں شعور کی منزلوں سے آشنا کرتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، اسی تسلسل میں اگر یونان کے ایوانوں میں جھانکیں تو آدھی دنیا کو فتح کرنے والے سکندر اعظم کی تلوار کے پیچھے بھی ایک ارسطو کی بصیرت کار فرما نظر آتی ہے۔ بادشاہت اگر شرط نہ ہوتی تو پوری دنیا کا فاتح اپنے استاد کے سامنے با ادب کھڑا ہو کر یہ اعتراف نہ کرتا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین تک لایا، مگر میرا استاد مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا۔ اگر روح تربیت کی اس لذت سے آشنا نہ ہوتی تو ہارون الرشید جیسے خلیفہ کے بیٹے امین و مامون اپنے استاد امام کسائی کی جوتیاں سیدھی کرنے پر فخر محسوس نہ کرتے۔ یہ تمام روشن ستارے ہمیں بتاتے ہیں کہ استاد وہ پارس ہے جو لوہے کو کندن بنا دیتا ہے، وہ ایسا بادشاہ گر ہے جو انسان کو مٹی کے ذروں سے اٹھا کر افلاک کی وسعتوں کا حکمران بنا دیتا ہے، کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ زبردست تیسرے کنٹیسٹنٹ تھے ہمارے ارحم ملک، جنہوں نے اپنی تقریر مکمل کی اور تینوں تقاریر آپ نے ملاحظہ کی، اور وقت آ گیا ہے، یقیناً آپ کی سماعتیں بھی منتظر رہتی ہیں کہ کس انداز سے کیا تاثرات پیش کرتے ہیں ہمارے معزز منصفین۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز اور جانتے ہیں آج ان کی آرا اور ان کے کامنٹس ریمارکس فورتھ کوارٹر فائنل کے حوالے سے کیا ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل، پہلے مقرر وہی جو ہم کہتے ہیں کہ اوور کو، بیٹا آپ ظاہر سی بات ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے منتخب ہوئے، آپ پہلا راؤنڈ جیتے تو آپ میں پوٹینشیل تھا تو آپ یہاں تک آئے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے اساتذہ سے ایک گزارش ہے، جو آپ کی عمر ہے نا اس حساب سے آپ کو وہی الفاظ دیا کریں۔ اب دو زانو تلمس دراز میں اگر آپ سے پوچھوں اس کے معنی کیا ہیں تو میرا خیال آپ نے اب حافظے کے بلبوتے پہ یاد تو کر لیا، لیکن دو زانو تلمس دراز کی حیت سے آپ ناواقف ہوں گے۔ قصور آپ کا نہیں ہے، مشکل الفاظ سے تقریر میں کوئی حسن پیدا نہیں ہو جاتا۔ جو آپ کی عمر ہے، جو روزمرہ کی بول چال ہے، جو آپ عام فہم الفاظ ہوں وہ استعمال کریں، نمبر جب بھی مل جائیں گے۔ تاکہ بھول بھی جائیں تو کم از ایک کم چیز یاد آ جائے۔ آپ کی روزمرہ کی بول چال میں نہیں ہوتا، جہاں مشکل کوئی لفظ آیا وہیں پھر اٹک جاتا اور اس کی وجہ سے ساری جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی۔ خیر، اچھا اس کے بعد محمد حسن، خوشی ہوئی بیٹا، جس طرح سمیر بھائی نے بھی کہا کہ ہم نے اسٹینڈ بائی میں رکھا تھا، اور ایک چیز بڑی ہے کہ دیکھیں بچے جو لغت بینی کی طرف بھی آ رہے ہیں، ایک کوئی بھی لفظ ہوتا ہے وہ غلط العام فصیح میں آ جاتا ہے، ہم شعور کہتے ہیں لیکن درست شعور ہے، ٹھیک ہے، وہ لغت میں بھی دیکھیں تو شعور ہے اور اردو ڈکشنری بورڈ میں موجود ہے۔ اچھا رہا، لیکن ذرا سا روز روشن کو ذرا سا واؤ کو کلیئر کریں۔ مثالیں بہت اچھی دیں کہ استاد یہ ہے تو شاگرد یہ، استاد یہ ہے تو شاگرد یہ۔ اچھا، پھر ہمارے ارحم آئے، بیٹا انداز اچھا تھا لیکن تلفظ کے معاملات نا بہت گڑبڑ تھے۔ لوہے کو جیسے کندن بناتا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں، اور وہی والی بات ہے، دیکھو ماں باپ کے بعد استاد وہ واحد ہستی ہے اس کائنات کی جو اپنے لگائے ہوئے پودے کی کو پنپتا پھولتا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگر استاد کی عزت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کہیں بھی عزت کا درجہ اور مقام آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر اچھی لگی تقریر۔ زبردست، بادب باد نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بادب بنائے اور اپنے استادوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ رئیس بھائی سے کامنٹ لیں، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ رئیس بھائی، آج تھوڑی سی کمی یہ محسوس ہوئی، میں یہ چاہتا تھا کہ تاریخ کی روشن مثالیں تو تینوں ہی کنٹیسٹنٹس نے پیش کی، خاص طور پر ان دونوں نے، لیکن آج کے استاد کو بھی ایڈریس کیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا۔ اور یہی بات میں کہنا چاہتا تھا جو آپ نے پہلے ہی کہہ دی، آپ پر اللہ نے مستحضر کر دی یہ بات۔ بہرحال یہ تینوں میں سے حنزلہ نے جب شروع کی تقریر تو لگ ہی رہا تھا کہ حنزلہ اچھی کریں گے تقریر، لیکن ظاہر ہے فمبل ہوا ان سے اور انہوں نے
बिफोर 50 सेकंड्स जो है अपनी तकरीर ख़त्म कर दी, और उसमें जो भूले ज़ाहिर प्रेशर था एक वो जो जाहिर किया, मुमकिन था कि बहुत अच्छी तकरीर कर लेते। अच्छा, बाकी जो दो आए हैं हमारे, उसमें से हसन ने खुलफा राशिदीन की मिसाल दी, जैसे आपने कहा, ये तो ज़ाहिर है मोहसिन इंसानियत का, मुअल्लिम इंसानियत का मामला है, वो देना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक सुबैर भाई की बात है, असरी तौर पर जो असातिज़ा को एड्रेस करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आज भी जो लोग सीख रहे हैं वो असातिज़ा से तो सीख रहे हैं, खुद से तो नहीं सीख कर आ रहे हैं। जितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितना कुछ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सीख कर आ रहे हैं लोग, और खड़ा वो कर रहे हैं, उस्ताद उसके पीछे मौजूद है उसके लिए। अच्छा, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? आपने इसको एक लफ्ज़ से छोड़ा था, जिसको बाद में इन्होंने कहते हुए कर दिया था, ताकि आपकी भी इस्लाह हो जाए, आप लोगों का बर्डन भी रही भाई थोड़ा कम हो जाए। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद वो होता है कि जो खुद जलता है, लेकिन रोशन जो है अपने तलामज़ा को कर देता है, अपने शागिर्दों को कर देता है। ज़बरदस्त। जिस कौम के उस्ताद बहुत अच्छे होते हैं, वो उस कौम का मुस्तकबिल बहुत रोशन होता है, जैसे नबी आखिरुज़्ज़मान है, नो डाउट, करके दिखाया, फिर पूरी तारीख है। अच्छा, आखिरी जो है अरहम मलिक जो है, इन्होंने, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनके तलफ़्फ़ुज़ के कुछ मामलात थे, जिसे रिजवान भाई ने बताया, उसको ज़रा आपको देखने की ज़रूरत है। वो हमारी आम बोल चाल जो होती है वो अलग है, वो हमारी एक लैंग्वेज अलग है, लेकिन जो तकरीर के अल्फाज होते हैं, और ऐसे अदक अल्फाज, ये भी मैंने मुश्किल लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि आप देख लें डिक्शनरी जाके, ठीक, ऐसे अदक अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिसका आप ही को शऊर ना हो कि वो लफ्ज़ है क्या। कम अज़ कम आप वहाँ तक पहुँचे, फिर उसको डिलीवर करेंगे तो फिर मज़ा आएगा आपको। आपने उस्ताद का कहा हुआ किसी से तकरीर लिखवा ली या गूगल से सर्च कर ली किसी मौजू पर, आपने वो डिलीवर तो कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता वो लफ्ज़ क्या है और उसकी सेहत क्या है, उसकी डिलीवरी में आपको मज़ा नहीं आएगा, और सुनने वाला भी उसकी रूह से ना बेफैज़ रहेगा। बेशक, नो डाउट। और हकीकत है, जब माने मफहूम हमारे जहन में हो तो फिर गुफ्तगू की या बात कहने का जो असर होता है ना, वो कुछ और ही होता है, जैसे कि रईस भाई ने फरमाया। बहरहाल आशकार भाई, क्या फरमाइएगा आज के मुकाबले के हवाले से? भाई मुकाबला बेहतर था, बल्कि अच्छा था, और हमने जो बच्चे मोहम्मद हसन को स्टैंड बाई किया था, आज हमें एहसास हुआ फैसला हमारा सही। दैट वाज अ गुड मूव। बाकी ये है कि मेरा सबसे आखिरी नंबर आता है, जो मैंने बोलना था, तो हमारे दोनों भाई बोल चुके नहीं, आप हमेशा आप मुझे आखिरी में वेरिएशन रखता हूं ऐसे। आशकार भाई, आज भी निकालने सबसे ज्यादा पहला नंबर आपका आया, गारंटी है। तो उसके बाद ये है कि उस्ताद के हवाले से बेटा शरीयत मुताहरा में बताया गया कि तुम्हारे दर्जे के हिसाब से या 3 बाप हैं, एक वो तुम्हारा बाप जिसके नुतफे से तुम हो, एक वो जो तुम्हारा ससुर है, और एक वो जिसने तुम्हें इल्म दिया, यानी तुम्हारा उस्ताद। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद हंसला बेटा, आप बहुत मुश्किल अल्फाज से आपने स्टार्ट किया, और यकीन करो आपकी जगह मैं याद कर गया तो मैं भी भूल जाता इतने मुश्किल अल्फाज थे, तो कोई बात नहीं। और लेकिन ये टेक्निकली आप ज़ाहिर है कम्पीट नहीं कर सके। मोहम्मद हसन, जैसे मैंने कहा कि अच्छा, शुरू में आपने हसन बेटा अल्फाज को बहुत आराम से चबा के पेश किया, बड़ा मज़ा आया सुनने में, ठीक है, अंदाज़ बहुत अच्छा था। और जब आपने शऊर कहा ना, तो मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने कहा यार ये पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ से आ गया। मेरे रिजवाइन से कहा भाई चेक तो करो, शऊर है कि शऊर ही है तो उनका शऊर ही है, तो इस पे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पे बड़े तवज्जो दे रहे हैं। सही लफ्ज़ शऊर ही है, शऊर नहीं है। अच्छा, और बादशाहगरी की आपने मिसालें दी, ज़ाहिर है बादशाहगरी में और मुअल्लिम इंसानियत बना के भेजा गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस पूरी कायनात के सबसे बड़े बादशाहगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अच्छा, कंट्रोल्ड वॉइस वेरिएशन था आपका, बहुत अच्छा आपने आवाज़ का इस्तेमाल किया, और आपने बड़ा अच्छा कहा वजह इनकलाब बादशाहगर होते हैं ना कि बादशाह होते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की थी आपने। और अरहम मलिक साहब, आपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, कंटेंट भी आपका मुनासिब था, लेकिन बेटा आप स्पीड बहुत दिखा रहे थे, जल्दी में है कि कम वक्त में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और आपने वो शऊर कहा, अब जाहिर है हमें शऊर और शऊर में फ़र्क करना पड़ गया, तो आप नीचे आ गए। अच्छा, आखिरी मिसालें आपने अच्छी दी, डिलीवरी आपकी वो फास्ट थी, थोड़ा सा उसको बेहतर करें। चलें जी, ज़बरदस्त। तमाम उस्तादों को हम इस प्लेटफॉर्म से सलाम तहसीन पेश करते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है, और उसके बाद आएंगे तो अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे और रिजल्ट अनाउंस करेंगे, हु इज़ गोइंग टू बी द विनर ऑफ द डे। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 4th क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुस्न तकारीर दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए आपने मुलाहिज़ा किया, तीनों तकारीर मुलाहिज़ा की, और आपने जाने हमारे मुनसिफिन के कमेंट्स, उनके क्या तासुरात थे। बहरहाल आज भी वैसा ही हुआ कि मिले जुले तासुरात थे। डिसाइड करना, गैस करना कदरे मुश्किल है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, कि कौन जो है वो जीत कर सेमीफाइनल्स में पहुंचने में कामयाब हो गया है। और तीनों ने ही भरपूर कोशिश की है, और हमारा जो बच्चा है पहला वाला मुस्कुरा रहा है वो, और उसने
ہاں حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے، انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور ہم سب مل کر ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. بہرحال مقابلہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ رزلٹ اناؤنس کریں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام اسپانسرز کا ابتدائے رمضان سے جن کی محبت تعاون شامل حال ہے. اسٹارٹنگ فرام سینٹس اینڈ سیکرٹس کا بہت شکریہ اور آپ کے ساتھ ساتھ کوئز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو سیلانی اسپائسز. آپ کے ساتھ ساتھ جھلک بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, سیا گولڈ کریم کا بہت شکریہ, اینڈ وی آر تھینکفل ٹو نسا بیوٹی کریم اینڈ فائزہ بیوٹی کریم. آپ کے ساتھ ساتھ راکسی بیوٹی کریم کا بھی بہت شکریہ اور سیوسٹن واچز بنانے والوں کا بہت شکریہ. جناب سہیل شمس بھائی کی جانب سے گرینڈ کیش پرائزز کی اناؤنسمنٹ ہے ہمارے فائنلسٹ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1,00,000 روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے ہمارے فائنلسٹ کے لیے. انشاءاللہ جو گرینڈ فنالے میں یقیناً ہمارے منصفین کو سب سے زیادہ امپریس کرنے میں کامیاب ہوگا, وہ یہ تمام تحائف, یہ تمام تحفے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. بہرحال آج کے اس 4تھ کوارٹر فائنل کو ون کر کے سیمی فائنلز کے لیے جگہ بنانے میں جو ہمارا کنٹسٹنٹ تیار ہو گیا ہے اس کا نام ہے, دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہیں ناظرین, بہت زیادہ, اور ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے, ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کراتے. بہرحال آج کے جو ونر ہیں ان کا نام ہے محمد حسن. بہت مبارک ہو آپ کو, کانگریچولیشنز. اور دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے اپنے استادوں پر کہ آج انہی کی بدولت آج آپ یہاں پہنچے اور جس انداز سے پذیرائی کی گئی. مقابلہ میں نے دیکھا تھا کہ جس میں یہ نہیں آ سکے تھے, لیکن جیوری کی ریکمنڈیشن پر آپ نے ان کو رکھا اور ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے ہم ان کو دوبارہ, اور انہوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ یہ اہلیت تھی ان میں. اگرچہ اس میں دونوں تقاریر بہت اچھی تھی اور ان کی بھی اچھی تھی, لیکن انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ اہل تھے اس کے. اچھا میجر جیوری کو ہی داد دے رہا ہوں جی, یہ جوری کے لیے داد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوری پینل ہے یہ ظاہر سی بات ہے جس پلیٹ فارم کا حصہ ہے, تو میجر کریڈٹ گوز ٹو ARYQTV. یہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرٹ کے اوپر اگر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں بچہ ڈیزرو کرتا ہے تو سم ہاؤ ہم نے اس کو مینیج کیا اور ان کو لے کر آئے, اور انہوں نے بھی ثابت کیا, تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, کہ اگر ARYQTV کے جو منصفین ہیں انہوں نے مجھ پر اگر یہ ٹرسٹ اپنا شو کیا ہے تو پھر میں نے بھی محنت کرنی ہے, اور اپنی محنت سے نہ کہ صرف آج انہوں نے کوارٹر فائنلز میں پرفارم کیا بلکہ یہ پہنچ چکے ہیں سیمی فائنلز میں, اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی درست کر کے آپ سیمی فائنل میں ایک ایسی تقریر پیش کریں گے کہ ہم جو آج اس انداز سے آپ کی پذیرائی, اپریسیشن. اور بیٹا ارحم آپ کے اندر بھی بھرپور صلاحیتیں ہیں, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. انشاءاللہ فیوچر کے ایک آپ زبردست مقرر ہیں انشاءاللہ. ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر دے. استاد کے مقام پر بات ہوئی, ہم سب کا فرض ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں جس مقام پر بھی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے استادوں کی محنت کی وجہ سے, والدین کی دعاؤں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کی خدمت کر کے, ان کا احترام کر کے, ان کی قدر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو اور علم و علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ